زکات نہ دے تو آپ کی جو ہے دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، آپ کے مال آپ کے لیے اسی دنیا میں بھی وبال جان، آپ کے سکون ختم ہو جائے، سکون ختم ہو جائے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت خطرناک ہے، آخرت کا عذاب ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکات نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا مال دیا ہے اور اس مال کے اوپر وہ بخل سے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا جو مال ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے وہ مال ان کے لیے خیر ہے، یہ خیر ہونا نہ سمجھے، ان کا مال ان کے لیے خیر نہیں ہوگا، بل وہ شر لہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ بخل سے کام لے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے مال اس کے لیے اچھا ہے، اس کے مال اس کے لیے باعث سکون ہے، اور اس کے مال اس کے لیے فائدہ کی چیز ہے، خیر کی چیز ہے، یہ نہ سمجھے، بل وہ شر لہم، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس زکوٰۃ سے اور اس مال سے اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، بخل سے کام لے، بل وہ شر لہم، بلکہ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے شر ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے شر ہے، مصیبت وبال ہے۔ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کے ذریعے جنہوں نے بخل کیا، اسی مال کو کل اس کے لیے کل قیامت کے دن اس کے گردن کے اوپر توق کے شکل میں توق پہنایا جائے، توق پہنایا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو جو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے تم بخل کرتے ہو، یہ میراث کس کا ہے؟ وہ نہ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمین کا اصل میراث، اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہیں اس کو جو ہے خبیر، خبردار ہے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہی مال کل قیامت کے دن اس کو ایک گنجا، انتہائی زہریلا گنجا سانپ کے شکل میں، بہت بڑا ایک اژدہا کے شکل میں اس آدمی کے پیچھے وہ اژدہا دوڑے گا، پاگے، اور وہ آ کر اس کے گردن کے اوپر لٹکتا ہے۔ من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے، فلم یؤدی زکاتہ، جو اس کے دنیا میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہو، تو مُثِّلَ لَهُ یوم القیامت شجاعًا اقرع، ایک گنجا زہریلا سانپ کے صورت میں اس کو جو ہے وہ مال اس کے سامنے آ جائے گا، لہو زبیبتان، اور اس کے لیے اس کے جو اوپر، اس کے سر کے اوپر دو نقطہ ہوگا، یطوقہ یوم القیامہ، اس کے جو نا اس شخص کے جو زکوٰۃ نہ دینے والا، اس کے جو اسی کے مال کو اس کے جو سانپ کی شکل میں اس کے گردن کے اوپر توق پہنایا جائے، اور وہ پیچھے سے وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پیچھے سے وہ پکڑ لے گا، پیچھے سے وہ کھا لے گا، اس کو کھینچے گا، پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنز، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، تمہارا بینک بیلنس ہوں، جس کو تم نے مال جمع کرتا رہا، اکٹھے کرتا رہا، اور اس میں تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہی میں مال آج میں سانپ کی شکل میں آیا ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کو پیچھے سے پکڑے گا اور اس کو ظاہر تکلیف اور اذیت پہنچاتا رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جو مال کو بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ ان مال کو خیر نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور یہ کل قیامت کے دن کو توق پہنایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا، چاندی، مال اور روپیہ پیسہ جو خزانہ بناتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرے، وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، ان کے لیے بڑے دردناک عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی جو روپیہ پیسہ جو آپ بینک بیلنس بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہی کل قیامت کے دن کیا ہوگا، تختیاں بنا کر، یہ تختے بنا کر اس کو جہنم کے آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کو گرم کیا جائے گا، گرم کر کے اس کو آگ بنا کر اس کے فتقوا بہا جباہہم، یہ قرآن کی آیت ہے، فتقوا بہا جباہہم، ان کے پیشانیوں کے اوپر داغے جائیں گے، وہ جنوبہم، ان کے پہلو کے اوپر، پسلیوں کے اوپر داغے جائیں گے، ان کے پیٹھ کے اوپر داغے جائیں گے،
ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ فرمائیں گے، اللہ کے فرشتے فرمائیں گے یہ وہی روپیہ پیسہ ہے، یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا، تم نے خرچ نہیں کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کر رکھے ہیں اسی کی جو نا وبال میں، اسی کی وجہ سے تم چکھو، اب عذاب کو چکھو۔ اس حوالے سے بھی وہ ساری روایتیں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی صاحب کنز، جو خزانہ بنانے والا، جو مال جمع کرنے والا، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسی روپے پیسے کو، انہی سونا چاندی کو تختیوں کے شکل میں ان کو ان کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ جہنم میں اس کو ڈال کر ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان کے پیشانی اور ان کے پسلیوں میں اور ان کے جو پہلوؤں کے اوپر داغے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فیصلہ کرنے تک، یعنی ایک جو دن ہوگا قیامت کا، جو دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اس دن میں اس کو اسی طرح داغا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں کرے گا، اس سے پہلے اس کے جو محشر میدان میں اس کو اسی زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے تختیوں کے شکل میں جہنم کے آگ میں ڈال کر اس کے جو پیشانی اور اس کے پہلوؤں کے اوپر چیزوں کے اوپر داغا جائے گا۔